اپنا فوکس اور اپنی سوچوں کا دائرہ جو ہے وہ یا تو مستقبل کو رکھیں گے یا ماضی کو رکھیں گے. اور مستقبل اور ماضی ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی نہ تو مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے نہ ماضی ہمارے ہاتھ میں ہے. مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا ہے, اور ماضی گزر چکا ہے. ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ پریزنٹ ہے, ابھی ہے, ناؤ ہے, دس مومنٹ ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم اس میں کچھ تبدیلیاں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں وہی اور اسی کے اکارڈنگلی کریٹ ہوتا ہے ہمارا مستقبل. یعنی جو ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں وہ کریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے ہمارا مستقبل, اگر ہوا تو. یعنی ایک عام فہم سی بات ہے, اگر زندگی ہوئی تو. اگر زندگی ہی نہیں تو ایک الگ کہانی ہے. سو ہمیں اپنے پریزنٹ پر فوکس رہنا ہے. جب ہم پریزنٹ پر فوکس رہتے ہیں, جب ہم ابھی کو فوکس کرتے ہیں اور ابھی کو جتنا بہترین, جتنا ٹھیک کر سکتے ہیں اور ابھی کا جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور جو ہم ابھی کر سکتے ہیں بس وہ کرتے ہیں, تو ہم پریشان نہیں ہوتے. مگر جب ہم ابھی کے بجائے کل پہ چلے جاتے ہیں یا پیچھے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک خاتون کی سٹوری ہے, اس سے تھوڑا یہ پوائنٹ سمجھنے میں ہیلپ ہوگی. ایک خاتون کے شوہر آرمی میں تھے, اور ان کا جیسے آرمی میں ہوتا ہے نا کہ وہ بعض دفعہ ریموٹ ایریاز میں اور ڈیفیکلٹ ایریاز میں, ہلی ایریاز میں بھی جاتے ہیں, جہاں ڈیزرٹ ہوتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں, اور جہاں برفیں ہوتی ہیں وہاں بھی جاتے ہیں. تو ان کے جو شوہر تھے ان کا ٹرانسفر ایک ڈیزرٹ میں ہوا جہاں دور دور تک مٹی مٹی, چولستان ہی چولستان تھا, اور وہ وہاں چلے گئے. اور وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی ان کے قریب وہیں جا کے رہوں, اور فیسلٹی بھی ہے, میں وہاں جا کے رہ سکتی ہوں, وہاں ریزیڈینشیل فیسلٹی بھی ہے, تو کیوں نہ میں وہاں جاؤں. تو آخر انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ بھی وہاں چلی گئی. جب وہ وہاں گئی تو ان کو کھڑکی سے نظر آتی تھی مٹی ہی مٹی دور تک, اور کوئی لوگ نہیں نظر آتے تھے, اور باہر گرمی بھی, کیونکہ جو ڈیزرٹ ہوتے ہیں وہاں گرمی بھی کافی شدید ہوتی ہے, اور ایسے اتنی سہولیات بھی نہیں ہوتی. تو وہ دور تک دیکھتی تھی مٹی, گرمی, اور کچھ ہی دنوں میں ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید میں نے اپنا یہ فیصلہ غلط کیا ہے. اور وہ اپنے والد کو میسیج یعنی خط بھیجتی ہیں, اور خط میں لکھ کے بھیجتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں نے غلط فیصلہ کر لیا ہے یہاں ان کے پاس آنے کا, میں یہاں نہیں رہ پا رہی ہوں, اور میں سارا دن پریشان ہوتی ہوں, بور ہوتی ہوں, مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے. میں تو سمجھتی تھی کہ میں شاید ان کے قریب آؤں گی تو تھوڑا آسان ہوگا میرے لیے, مگر یہ تو میرے لیے بڑا مشکل ہے, اور یہ جاب پہ بھی چلے جاتے ہیں, میں پیچھے اکیلی ہوتی ہوں. تو ان کے والد نے خط کا جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, ان کے والد نے خط کے جواب میں 2 فکرے لکھ کر بھیجے, جس پہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ ان 2 فکروں نے میری زندگی ہی بدل دی اور میری ٹوٹل لائف چینج ہوگی. وہ جو 2 فکرے والد نے لکھ کے بھیجے وہ یہ تھے, جس میں پہلا فکرہ یہ تھا کہ بیٹا 2 لوگ قید میں ہوتے ہیں, 2 پریزنر قید میں ہوتے ہیں, ان 2 پریزنر میں سے ایک جو پریزن ہے وہ کھڑکی سے نیچے مٹی کو دیکھتا ہے, اور دوسرا جو پریزنر ہے وہ اسی کھڑکی سے تاروں کو دیکھتا ہے. بس وہ یہ لکھ کر بھیجتے ہیں. تو وہ جب پڑھتی ہیں ان 2 فکروں کو اور بار بار پڑھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں نے وہ دونوں فکرے لکھنا شروع کر دیے, بار بار لکھنا شروع کیے, تو مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میں نے یہاں سے مٹی کو دیکھنا ہے یا تاروں کو دیکھنا ہے. اور پھر جب میں نے یہ دیکھنا شروع کیا تو مجھے اپنے ارد گرد بہت زیادہ اپرچونٹیز نظر آنا شروع ہو گئی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. میں نے باہر نکلنا شروع ہوا, وہ کیونکہ ٹورسٹ پلیس تھا تو لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے, ٹورسٹ کے لیے وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ اسٹالز لگائے ہوتے ہیں. میں وہاں جانے لگی, میں نے وہاں جا کے ان سے بات چیت کرنا شروع کر دی, فرینڈ شپ کرنا شروع کر دی, اور یہ نئے لوگ کہنے لگی کہ میرا ان سے اتنا اچھا تعلق ہوا کہ وہ سب لوگ مجھے گفٹ دینے لگ گئے, اور مجھے وہ لوگ وہ گفٹ بھی دے رہے تھے جو کہ وہ ٹورسٹ کو پیسوں پہ دینے سے بھی منع کر رہے تھے کہ نہیں یہ ہم پیسوں پہ بھی نہیں دیں گے. انہوں نے وہ بھی گفٹ دیے,
میں وہاں کے جو اور میری طرح کی خواتین تھیں ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئی. ہم نے وہاں جا کے وہاں کے لوکل کے جو ایشوز تھے ان میں ان کو ہیلپ کرنا شروع کر دیا, اور میری زندگی میں رونقیں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ میں نے پھر اپرچونٹیز دیکھنا شروع کر دی. سو ہر سچویشن میں ایسے ہی مسئلہ بھی ہوتا ہے اور اپرچونٹی بھی ہوتی ہے, مٹی بھی ہوتی ہے, تارے بھی ہوتے ہیں. ہم کسے دیکھتے ہیں؟ اٹس اپ ٹو اس. اگر ہم مٹی کو دیکھتے ہیں, اگر ہم مسئلے کو دیکھتے ہیں, تو پھر ہم صرف پریشان ہوتے ہیں اور ہم کر کچھ نہیں سکتے. کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ کر کچھ نہیں سکتا, اس کا دماغ بھی کام نہیں کرتا اور جسم بھی ساتھ نہیں دیتا, بلکہ بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں. تو آپ نے مسئلے کا نام چینج کرنا ہے, آپ نے مسئلے کو ریپلیس کرنا ہے اپرچونٹیز کے ساتھ, کیونکہ مسائل جو ہے وہ اپرچونٹیز کے ساتھ آتے ہیں. مسائل اپنے ساتھ کچھ مواقع لے کر آتے ہیں آگے بڑھنے کے. جب لوگ مسائل آنے پر اپرچونٹیز کی طرف نظر لگاتے ہیں تو ان کو اپرچونٹیز نظر آتی ہے. جیسے نشے کی بیماری میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی گھر میں کوئی نشے کا مریض آتا ہے تو فیملی کو یہاں آ کے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملنے کا ایک موقع ملتا ہے جو ویسے جنرلی نہیں ملتا, کیونکہ یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہم سکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں کہیں نہیں سکھائی جاتی. ہم پیرنٹنگ کے بارے میں سکھا رہے ہوتے ہیں, ہم کمیونیکیشن اسکل سکھاتے ہیں, ہم مریضوں کو بھی بہت ساری ایسی چیزیں جیسے 7 ہیبٹس ہیں, لائف اسٹریٹجیز ہیں, ایگزیکٹو اسکلز ہیں, اور اینگر مینجمنٹ ہے, اسٹریس مینجمنٹ ہے, وہ سکھاتے ہیں. تو بعض دفعہ مریض بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ جب یہاں سے جاتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ اس جو موجودہ انوائرمنٹ ہے اس میں کیسے اپرچونٹیز پر نظر رکھوں. ہمارا مریض بھی شروع میں یہاں سے جانے کے بعد, کیونکہ لمیٹڈ ایک لائف ہم کرتے ہیں, تو وہ اپرچونٹیز کو دیکھنے کی بجائے وہ پرابلمس کو دیکھتا ہے, وہ مٹی کو دیکھتا ہے, وہ تاروں کو نہیں دیکھتا. کہ میں بہت سارے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انہیں فارغ ہونے کا موقع ملے, اور کچھ موقع اور کچھ ٹائم وہ فارغ ہوں, اور ہمارے مریض کے پاس یہ ہوتا ہے کہ انہیں, کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے فارغ رہنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ صرف فارغ رہے, فری رہے اور علاج پہ فوکس کرے. تو وہ اس دوران سوچتا ہے کہ میں کچھ اور کروں. سو پریشان نہیں ہونا, وری نہیں ہونا, اور وری نہ ہونے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بس آج میں رہیں, ابھی میں رہیں. ایک فکرہ ہے live in a day type compartment, یعنی ایک کمپارٹمنٹ بنائے جو آج کا ہی ہو, بس اس میں ہی رہیں. بینگ مسلم ویسے تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے, یعنی یہ چیزیں تو سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں, بینگ مسلم بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آج پہ فوکس کرنا ہے, کل کی فکر نہیں کرنی, ہمارا اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. وہ جو توکل ہے وہ بیسیکلی یہی کہتا ہے کہ ہمارا اللہ پہ پورا بلیو ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کسی مسئلے میں ڈالا ہے تو ہمیں کچھ سکھانے کے لیے, ہمیں کچھ ترقی دینے کے لیے, ہمیں کچھ گرو کرنے کے لیے ہی ڈالا ہے, اور یہی حقیقت ہے. اور جس اللہ نے ہمیں مسئلے میں ڈالا ہے وہی اللہ ہی ہمیں مسئلے سے نکال سکتا ہے, اور کوئی نہیں نکال سکتا. اور اللہ کیا بغیر کسی وجہ کے ہمیں مسئلے میں ڈالے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اللہ کو شوق ہے؟ وہ اللہ جو ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. عموماً ہمارے پاس فیملیز آتی ہے تو ان کو یہ بھی ایک ہوتا ہے, وہ اس بیماری کو کیونکہ بیماری کے طور پر تسلیم نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ ہمیں کوئی گناہوں کی سزا مل رہی ہے. بعض دفعہ فیملیز کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی گناہوں کی سزا مل رہی ہے, ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. بٹ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے, کیونکہ بیماریاں چیلنج کے طور پر آتی ہیں. اگر آپ اس کو چیلنج سمجھیں اور آپ کو آپ کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں, آپ کو ترقی دینے کے لیے آتی ہیں. سو آپ نے پریزنٹ فوکس رہنا ہے, آپ نے آج میں جینا ہے, گزرے ہوئے کل میں نہیں جینا کیونکہ وہ گزر گیا, اور آنے والے کل کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نشے کی بیماری میں فیملیز کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ ویسے مجھے بھی نہیں پتا, مگر میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا. میرا یہ ایمان ہے کہ ہم جو بوئیں گے ہم وہ کاٹیں گے. میرا یہ ایمان ہے.
اور اگر میں گندم بوؤں گا تو پھر میں گندم کاٹوں گا. اگر ہم اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم صحیح ڈائریکشن میں محنت کریں گے تو اللہ اس کے اکارڈنگلی ہمیں نتائج دے گا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. مگر محنت تو پھر محنت کرنے سے ہوگی نا, محنت تو پھر جو کچھ کیا جا سکتا ہے ابھی وہ کرنے سے ہوگی. سو آپ سب ابھی کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پیارا اس بیماری میں ہے تو آپ ابھی کر سکتے ہیں, اور کر کیا سکتے ہیں, ان کی بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھیں. مگر اگر آپ ان کی بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی بجائے پریشان ہیں کہ جب یہ آئے گا تو کیا ہوگا, تو آپ بتائیں کہ جو آپ ابھی کر سکتے تھے وہ تو کیا نہیں, تو پھر وہی ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں. سو زیادہ سے زیادہ ان کی بیماری کے بارے میں سیکھیں, اور جو ابھی کیا جا سکتا ہے اس کو اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے کریں, کیونکہ آپ اگر وہ سب کچھ کریں گے جو سائنس اپروو کرتی ہے تو پھر اس کے اکارڈنگلی ہی زیادہ تر رزلٹ آئیں گے. آیا کہ سائنس یہ نہیں کہتی کہ دیر آر 100% چانسز کہ ایسا ہو جائے گا, بٹ سائنس ایک ایوریج دیتی ہے, ایک سیمپل دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا. جیسے سائنس یہ بتاتی ہے کہ کوئی پنکھے کا بٹن دبائے گا تو پنکھا چلے گا, اور ہم پنکھے کا بٹن اس پورے اعتماد کے ساتھ دباتے ہیں کہ پنکھا چلے گا, اور پھر پنکھا چلتا بھی ہے. اور ہم میں سے کوئی پنکھے کے بٹن کے پاس یا بورڈ کے پاس جا کے دعا نہیں مانگتا بٹن دبانے سے پہلے کہ اللہ میں پنکھے کا بٹن دبانے لگا ہوں اور پنکھا چلا دینا. ہمیں یقین ہے, ہمیں اعتماد ہے, ہمیں بھروسہ ہے, کیونکہ سائنس کہہ رہی ہے نا. تو ایسے ہی نشے کی بیماری کے علاج میں سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فیملی علاج کو فالو کرے گی, اور اگر فیملی اپنی ڈیورنگ انڈور ٹریٹمنٹ اپنی ضد کو اسٹیبلش کرے گی کہ مریض فیملی کی بات مان رہے ہیں, نہ کہ فیملی مریض کی بات مان رہے ہیں, کیونکہ مریض کی مرضی بیمار ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ بیک بون آف دی ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے بات منوانا, جو کہ ہم سکھاتے ہیں کہ کیسے بات منوانی ہے. جب فیملی کو سیکھتی ہے اور اس کے اکارڈنگلی بہیو کرتے ہیں تو مریض بات ماننے کی طرف آ جاتا ہے, کیونکہ فیملی کے پاس ایک لیوریج ہے. مریض تو بیچارہ اپنی ساری طاقتیں کھو بیٹھتا ہے بیماری میں, اس کے پاس تو کوئی طاقت نہیں رہتی. آپ سوچیں ایک نشے کے مریض کے پاس کوئی طاقت ہوتی ہے, آپ سب کے اگر ہاتھ مریض کے اوپر سے اٹھ جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ 3 دن بھی سروائیو کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ 3 دن بھی سروائیو کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے کپڑے جوتوں کا بندوبست کرتے ہیں, آپ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں, آپ ان کے شیلٹر کا بندوبست کرتے ہیں, آپ ان کی ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں. اور تو آپ کے پاس یہ ایک لیوریج ہے. جب آپ اس لیوریج کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہوئے مریض کو ایسی باڈی لینگویج دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری بات ماننی ہے, تو پھر مریض کو یہ باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے. مگر اگر آپ پریشان ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا, تو پھر آپ بالکل بھی وہ نہیں کر پا رہے جو ابھی کرنا ہے, اور پھر وہ ہونے کے چانسز کم ہے. تو اس لیے ابھی میں رہنا ہے, آج میں رہنا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ہر دن اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملتا ہے, ہر دن, اور ہمیں اس دن جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, اپنی مدد کے لیے, دوسروں کی مدد کے لیے, بس وہ کرنا چاہیے. اور بینگ مسلم پھر اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے, پھر اللہ جو بھی کریں گے وہ ہوگا. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت یا اکثر بیشتر یہ سوال یہ کوسچنز جو ہیں اپنے آپ کے ساتھ دہراتے رہتے ہیں کہ یار ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, یا کیا مصیبت پڑ گئی ہے, اب کیا ہو گیا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی اسپیچ میں یہ جملے بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ یہی کہ مطلب کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا, یہ اچھا, یعنی اینشیسنس آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, نارملی جو ہے وہ لوگوں کے اندر یہ والی چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ اب کیا ہوگا, اور ایک مسئلہ آ گیا ہے. یعنی جیسے ہی ذرا سی بھی کوئی چیز آپ کے فارم میں سے جب یعنی ایک کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک شیپ میں سے آؤٹ ہوتی ہے, تو آپ یہ کہنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بڑا ایک مسئلہ آ گیا ہے اور بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے. تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ 2 لوگ آتے ہیں, اور وہاں پہ بڑا ہنگامہ سا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے, اور اس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم اتنا زیادہ رو کیوں رہے ہو, تو وہ آگے سے آنسر یہ کرتا ہے کہ یار میں تو بس تباہ ہو گیا ہوں, میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا جو چھوٹا سا ایک بچہ ہے جس کی عمر 4 سال ہے, اور اس کے گلاسز لگ گئے ہیں, آئی گلاسز لگ گئے ہیں, اور اس کی نظریں جو ہے وہ کافی کمزور ہو گئی ہیں.
تو وہ کہتا ہے اچھا تو پھر تم نے یعنی گلاسز نہیں لگائے اس کے گلاسز لگوا سکتے ہو تم. اس نے کہا کہ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا چھوٹی عمر میں اس کے جو ہے وہ گلاسز لگ گئے. اچھا اسی کے برابر میں ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑا سا اداس ہوتا ہے. تو اس سے جب وہ پوچھا جاتا ہے کہ مطلب تم کیوں اتنا اداس بیٹھے ہوئے ہو, تو آنسر کرتا ہے کہ میرا جو ہے وہ ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا جس میں میری پوری فیملی جو ہے وہ مر گئی ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس میں میری بیوی بھی تھی اور 2 بچے بھی تھے, اور جو ہے وہ میں کسی طرح سے بچ گیا, لیکن میرے جو بچے تھے اور میری جو فیملی تھی وہ میں نے لاسٹ کر دی ہے. تو اصل میں دیکھیں پھر اس سے پوچھا کہ تم یعنی اتنا پریشان نہیں جتنا کہ وہ پریشان ہے. تو اس نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں یا چیلنجز آتے ہیں جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. اور جو میرا ایک بچہ ہے وہ بچا ہوا ہے اور مجھے اس کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹینڈ دینا پڑے گا. اس وجہ سے میں سائیکیٹرسٹ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہو سکوں. تو دیکھیں ہر طرح سے مسئلے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیال سے ایک 6 سال کے بچے کو یا 4 سال کے بچے کو اگر گلاسز لگ جاتے ہیں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یا کوئی اپنی فیملی کو لاسٹ کر جاتا ہے وہ بڑا مسئلہ ہے, فیملی کو لاسٹ کرنا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کوئی رونا گانا نہیں کر رہا, وہ کوئی مطلب بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں کر رہا, بلکہ اس نے یہ سوچا کہ ایک چیلنج ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری زندگی میں آیا ہے اور مجھے اس کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن اسی طرف جو ہے وہ ایک دوسرا شخص ہے جو بہت زیادہ پریشان ہوا ہوا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پرسیپشن پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی پرسیپشن کا ورڈ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہے؟ پرسیپشن کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ دا وے وی سی دا ورلڈ, یعنی آپ کس نظریے کے اکارڈنگلی دنیا کو, چیزوں کو, آبجیکٹس کو, انسانوں کو دیکھتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی ایشو کریٹ ہو گیا ہے, تو آپ نے اس کو کتنا بڑا بنا لیا, آپ اسے کیا سمجھ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو بہت ایگزیجریشن میں لے آتے ہیں, یعنی کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ میں اینکشیس بہت زیادہ ہو جاتی ہوں کہ اب کیا ہوگا, اچھا انہوں نے ایسا کہہ دیا تو اب کیا بنے گا, اب یہ کیا, مطلب سوچوں پہ سوچے آتی چلی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ورینس جو ہوتی ہے یا جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو جو ہمارا پرسیپشن ہے چیزوں کو لے کے, یعنی جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ, یعنی مسئلہ جو ہے وہ کوئی ورڈ ہوتا ہی نہیں ہے, یعنی مسئلے کا جو ورڈ ہے وہ ہماری ڈکشنری میں ہونا ہی نہیں چاہیے. جیسے ابھی سر نے بھی ایک بات کہی تھی کہ مسئلے کو جو ہے وہ ہم چیلنج کے ساتھ ریپلیس کر سکتے ہیں. ایک پازیٹیو ورڈ ہے جسے ہم چیلنج کہہ سکتے ہیں. تو چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً سے کیا کرتے ہیں کہ اس کو اگر آپ آزمائش سمجھ لیں, جیسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزمائشیں دیتا ہوں, اپنے پسندیدہ بندوں کو آزمائشیں دیتا ہوں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے جس میں سے آپ نے پاس ہو کر گزرنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک اور اگر ہم یہاں پہ کانٹینٹ لے لیں جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ کسی بھی بندے کی برداشت کی صلاحیت سے زیادہ میں اسے پریشانی نہیں دیتا ہوں. یعنی جتنی آپ کے پاس اس وقت پریشانی ہے اس میں آپ کی سکت موجود ہے, آپ کی اسکل موجود ہے, آپ اسے فیس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہماری لائف میں جو فیسز ہوتے ہیں نا, جو جملے ہوتے ہیں وہ بہت بڑا یعنی کہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ مسئلے کو بار بار یہ کہتے رہیں گے کہ زندگی میں بڑا مسئلہ آ گیا ہے, مصیبت ہو گئی ہے, یا میں اب آگے کیا کروں گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو یہ آپ کو ہمیشہ بلاک کرتے چلے جائیں گے. آپ کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی. جسے ورڈ کہا جاتا ہے پریشانیاں, واقعی وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جب بھی ہم کسی ایشو کو ایز اے پریشانی لیتے ہیں تو ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں, ہمیں سولوشنس نہیں دکھائی دے رہے ہوتے, ہم انہیں کیسے سالو کریں گے, ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں, وہ چیزیں ہمیں دکھائی ہی نہیں دے رہی ہوتی ہیں. ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں, جب ہم لوگ یہاں پہ فیملیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آگے سے پیرنٹس کیونکہ بہت زیادہ وریڈ ہوتے ہیں اور فیئرفل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو ہم کیا کریں گے. تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر آپ یہ کر لیے گا, اچھا پھر اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر میں کیا کروں گی. یعنی ان کے پاس جو ہے وہ تھاٹ بلاکنگ سینٹینسز یا تھاٹ بلاکنگ جو ہے وہ سچویشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یعنی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ایسا ہو گیا, یعنی ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے, ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ہم تو یہ والے کام کر ہی نہیں پائیں گے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ سولوشنز اسٹاپ ہو جاتے ہیں اور پریشانیوں کے جو راستے ہوتے ہیں وہ زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اس وقت جو کر سکتے ہیں وہ کرنے کی بجائے وہ کرنے یا نہ کرنے سے جو کچھ نتائج آ سکتے ہیں یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج آ سکتے ہیں وہ ان پہ فوکسڈ ہوتے ہیں, جو کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان پہ فوکسڈ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ
سارا اپنا فوکس اس وقت جو ڈے آپ کے ہاتھ میں ہے اس پہ کریں. جیسے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ولیم، اور وہ کچھ فریزز بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان فریزز کو فالو کریں تو آپ کو پریشانی نہیں ہے. پھر وہ جو فریز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ سے دور ہے وہ کیسا ہے اور مدھم ہے، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کے پاس ہے. یعنی جیسے ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے تو فیملیز کو اس وقت وہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پھر کیا کانسیکوینس آئیں گے، کیونکہ وہ جا رہے ہوتے ہیں فیوچر میں کہ پھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. ہم جو کوئی بھی چیز کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی کامن سینس سے نہیں کہہ رہے ہوتے، نہ ہی ہمیں کوئی یہ ہمارا پروفیشن اجازت دیتا ہے کہ ہم کامن سینس سے علاج شروع کر دیں. ہم ہر چیز سائنٹیفکلی اپرووڈ کہہ رہے ہوتے ہیں. جو بھی چیز سائنٹیفکلی اپرووڈ ہوگی وہ ہم کرنے کا کہیں گے، جو چیز سائنٹیفکلی اپرووڈ نہیں ہوگی وہ ہم کرنے کا نہیں کہتے. مگر کیونکہ فیملیز فیئر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ورید ہوتے ہیں، تو جو ورید برین ہوتا ہے اس کے دماغ میں منفی خیالات بہت دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم سارا فوکس اس مسئلے پہ کر کے اور بس پریشان رہتے ہیں. بٹ ہمیں اس وقت اپنا فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہی ہم اپنا فوکس ٹھیک کرتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں حل اور مواقع نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے، جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی میں زیادہ مسائل آئے ہوتے ہیں. جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی کامیابی ہے، جتنا بڑا کام ہے اتنی بڑی کامیابی ہے، جتنا مشکل کام ہے اتنی بڑی کامیابی ہے، جتنا آسان کام ہے اتنی کم کامیابی ہے. آپ خود اگر دیکھیں جتنا آسان کام ہے اتنی کم کامیابی ہے، جتنا ٹیکنیکل کام ہے، جتنا بڑا کام ہے، جتنا مشکل کام ہے اتنا بڑا نام ہے، اتنی بڑی کامیابی ہے. جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، جاننے کو ملتا ہے کہ مسئلے ہمیں دبانے کے لیے نہیں آتے، مسئلے ہمیں اٹھانے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم مسئلوں کو موقع کی صورت میں دیکھیں، اپرچونٹی کی صورت میں دیکھیں، اگر ہم مسئلوں کو دیکھیں نا، جتنے بھی اس دنیا میں بزنسز ہوتے ہیں وہ مسئلوں کے حل ہوتے ہیں. ایوری بزنس از اے سولوشن آف پرابلم. اور جو بزنس مین ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وٹ ٹائپ آف پرابلم ان دس سوسائٹی، یہاں لوکیلٹی میں لوگوں کو کیا مسائل ہیں، اور وہ پھر دیکھتا ہے کہ میں کس کا حل کر سکتا ہوں. یہاں سوسائٹی میں صاف پانی نہیں ہے، میں صاف پانی لے کر آ سکتا ہوں، اور وہ صاف پانی کا بزنس لے آتا ہے. یہاں سوسائٹی میں ایجوکیشن نہیں ہے، میں ایجوکیشن لے آتا ہوں. یہاں کھانا اچھا نہیں ہے، چلے میں کھانا کھول لیتا ہوں. تو جتنے بھی بزنسز ہیں وہ مسئلوں کے حل ہیں اور وہ کامیاب ہیں. سو مسئلہ دبانے نہیں، ہمیں اٹھانے آتا ہے اگر ہم اس کو اس فارم میں دیکھتے ہیں. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ آ گیا، اور لوگ عموماً کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہ آئے، کوئی مسئلہ نہ ہوئے. امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، وہاں مسئلہ آنے پہ، کام میں غلطی ہونے پہ، مسئلہ آنے میں، جتنی بڑی غلطی، جتنا بڑا مسئلہ آتا ہے اتنا بڑا جشن وہ کرتے ہیں. وہ اسٹیٹ کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہاں دنیا کے سب سے اہم سافٹ ویئر بنتے ہیں. وہ سافٹ ویئر بنتے ہیں اس اسٹیٹ میں، سب سے زیادہ اسی اسٹیٹ میں سافٹ ویئر بنتے ہیں. اور وہ وہاں جتنی بھی کمپنیز یہ کام کرتی ہیں تو ہر کمپنی میں جتنا بڑا مسئلہ آتا ہے اتنا بڑا جشن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مسئلہ آنے کا مطلب وی آر گروئنگ، وی آر گیٹنگ امپرووڈ. اگر مسئلہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہم اسٹک ہیں. وہ کہتے ہیں گاڑی چلتی ہے تو ہچکولے کھاتے ہیں، گاڑی کھڑی میں ہچکولے نہیں کھاتے، گاڑی کھڑی میں جمپ نہیں لگتے. تو اگر جمپ لگ رہے ہیں، مسئلے آ رہے ہیں، ہچکولے کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب گاڑی چل رہی ہے. اور اگر مسئلے نہیں آ رہے، ہچکولے ہم نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہماری گاڑی کھڑی ہے، ہم کہیں کسی جگہ رکے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں مسئلے آنے چاہیے کیونکہ وہ مسئلوں کو اپرچونٹیز کے طور پر دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم زندگی میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایشو فیس کرتے ہیں تو ان کی کیا کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں؟ دیکھیں جتنے بھی مسئلے ہمارے ساتھ زندگی میں آتے ہیں وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. یعنی ایک جو مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ کنٹرول سے ریلیٹڈ، یعنی یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم سے ریلیٹ کرتے ہیں اور انہیں ہم ہی سالو کر سکتے ہیں، انہیں ہمارے لیے کوئی بھی سالو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ کنٹرول، یعنی کہ وہ سارے مسائل جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جیسے میں چاہتی ہوں کہ انس کنٹرول ہو جائے تو یہ انس پہ میرا انڈائریکٹ کنٹرول جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر فرض کر لیں کہ ابھی لائٹ چلی جائے، اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے یا سر کے یا انس کے، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ہم کچھ کر سکتے ہیں لائٹ کے لیے؟ فی الحال نہیں کر سکتے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم فوراً سے یو پی ایس چلا لیتے ہیں یا جنریٹر چلا لیتے ہیں، یعنی ہم نو کنٹرول پہ ایک طرح سے یعنی انڈائریکٹ کنٹرول سچویشن پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے یا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم صرف زیادہ تر بات کس ٹاپک کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں؟ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس بات کی پریشانی ہے، ملک پہ جو ہے وہ ڈرگز بہت زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، کاش ہمارے ملک میں اس کے اوپر پابندی لگ جائے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک فیملی آئی تھی تو اس نے مجھ سے یہ والی بات کہی تھی کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈرگز کے اوپر ہی پابندی لگ جائے؟ کیا یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں کنٹرول میں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اس کا ذکر تو قرآن شریف میں بھی ہوا ہوا ہے، بہت پہلے سے ہوا ہوا ہے کہ مطلب شراب حرام ہے، یعنی اس دور میں بھی وہ چیزیں آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکے. تو ہماری زندگی میں مسائل جو ہے وہ 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کنٹرول، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ کنٹرول، ایک ہوتا ہے نو کنٹرول سچویشنز. ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والے جو مسئلے مسائل ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی اسٹریسنگ سچویشن آتی ہے اس میں آپ کا پریشان ہو جانا. صحیح. اچھا آپ کے ہی گھر میں کوئی بیٹی ہوتی ہے یا کوئی بہن ہوتی ہے یا کوئی بیٹا ہوتا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں امی پلیز ریلیکس ہو جائیں، پرابلم سب کے لیے ایک جیسی ہی آئی ہے، لیکن اگر آپ اتنا زیادہ پریشان ہوں گی تو کیسے حل ہوگا؟ تو ہر گھر میں اس طرح والا ایک ممبر ہوتا ہے جو کہ بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ ممبرز اس کو خاموش بھی کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ آپ سے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے، یعنی آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنی بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ آپ کی زندگی میں مسائل کریٹ کرتے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے نا غصہ دلاتے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے، یہ لوگ کام ٹھیک طرح نہیں کرتے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹ کنٹرول ہے. اگر فرض کر لیں کہ میرا منہ خراب ہو اور آپ لوگوں کے اوپر میں آ کے غصہ کرنا شروع کر دوں تو اس سے کوئی پرابلم کا سولوشن نکل سکتا ہے؟ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کہ میں بہت زیادہ غصے میں ہوں اور آپ نے مجھے تھوڑا سا ریلیکس کر دیا، یعنی آپ نے کیا کیا؟ انڈائریکٹ کنٹرول سچویشن پہ حاصل کر لیا. صحیح. اسی طرح کچھ ایسے سچویشنز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہی نہیں ہے، نو کنٹرول سچویشنز، جن کے اوپر ہم کبھی بھی بھاگتے رہیں اگر تو اس سے کوئی ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. جیسے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، آپ لوگ جواب دیجیے گا. مہنگائی کا کیا توڑ ہو سکتا ہے؟ مہنگائی کا کوئی توڑ تو ہوگا. پاکستان میں ڈالر زیادہ آ جائے، امداد آ جائے، ڈالرس آ جائے. ایکچولی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنی نیڈس کو کم کریں، اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں، جو آپ کی کنٹرول میں ہے وہ کریں، اپنے بچے یا انکریز کریں انکم کو یا پھر چیز خرچوں کو کنٹرول کریں. اچھا اور اس کے علاوہ اور کوئی سچویشن کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کرپشن ختم کریں. کرپشن ختم کر دیں. عمران خان کریں گے. صحیح. اچھا دیکھیں یہ اتنی جی اچھا یہ اتنی بڑی جو ہے وہ نو کنٹرول سچویشن ہے کہ ہم سب روز اٹھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، بہت یہ ہو گیا. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول آ جائے تو ہم اپنے انکمز بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی جابس بڑھا سکتے ہیں، ہم آلٹرنیٹ کام کر سکتے ہیں. مطلب ہمیں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، ہم کچھ چیزوں کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. جیسے یہاں پر آتے ہیں اکثر بیشتر فیملیز آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ڈرگس کو کنٹرول کروا دیں، یہ مطلب ڈرگس یہاں پہ اسمگل ہی نہیں ہونے بعض چاہیے. دفعہ فیملیز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی کوشش کریں اور نشہ ختم ہو جائے ملک سے تو تاکہ یہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. آیا کہ اتنی بڑی بڑی فورس یہ کام کر رہی ہیں، وہ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ ہم جو کر رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے. تو عموماً کچھ مریض بھی کہتے ہیں کہ سر آپ ملک سے نشہ ختم کرا دیں، میں چھوڑ دوں گا، نہ ملے گا نہ میں کروں گا. تو وہ اپنی بات نہیں کرتا کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں نشہ نہ کروں، کہ یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں نشہ نہ کروں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں ملک سے نشہ ختم کروں. اگر میں کرنے لگوں گا تو میں خود ختم ہو جاؤں گا، نشہ نہیں ختم ہوگا. تو ایسے ہی پرابلمس آنے کی صورت میں آپ کے اختیار میں یہ ہوتا ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی میں مسئلہ تو آ گیا، آپ اس کا نام چینج کر لیں تو اچھی بات ہے کیونکہ مسئلے کے نام سے ہمارا دماغ گھبراتا ہے.
جیسے ہمیں کوئی کال آئے اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ہمیں پہلی جو ہے نا ایک ٹینشن ہوگی کہ کوئی برا ہو گیا، مگر کوئی کال آئے اور کہیں سے ایک آگے بڑھنے کا موقع آ گیا ہے تو ہمارے دماغ کو کیا آئے گا؟ اچھی فیلنگ آئے گی. مسئلے کے نام ہی مسئلے کا گندا ہے. تو ایک تو نام چینج کریں. پھر جیسے بھی کوئی یہ بات ایسی سچویشن کریٹ ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب میں کر کیا سکتا ہوں. کیا میرے کچھ ڈائریکٹ کنٹرول میں، جیسے میڈم نے کہا کچھ ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے یا انڈائریکٹ کنٹرول میں ہے یا نو کنٹرول میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ چیزیں نو کنٹرول میں ہوتی ہیں، ہم ان کو الٹا دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے مہنگائی والے ایشو میں، مہنگائی ہمارے نو کنٹرول میں ہے، بٹ ایک اور چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، وہ ہے انکم. اسے ہم انکریز کر سکتے ہیں. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انکم کو میں اپنی انکم کو کیسے انکریز کر سکتا ہوں، میں یہ سیکھ سکتا ہوں. ایک اور چیز ہے جو میرے کنٹرول میں ہے کہ میں اپنے خرچے کم کر سکتا ہوں. یعنی میرے کنٹرول میں ہے کہ میں اپنی کچھ آسائشیں کم کر دوں، کچھ لگژریز کم کر دوں، تو میں اپنے خرچے کچھ کم کر سکتا ہوں. مگر جو خرچوں کو کم کرنے کی بات ہے وہ ایک لمٹ میں ہے کہ کچھ حد تک آپ کر سکتے ہیں. آپ کھانا تو نہیں چھوڑ سکتے، پہننا تو نہیں چھوڑ سکتے، بجلی کا میٹر تو نہیں کٹوا سکتے کہ جی میں خرچہ کم کر رہا ہوں میٹر کاٹ لیں، یہ تو نہیں کر سکتے. گیس کا میٹر تو نہیں کٹوا سکتے. مگر انکم کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انکم کتنی انکریز ہو سکتی ہے کوئی لمٹ نہیں ہے. جب آپ اس طرف سوچنا شروع ہوتے ہیں کہ میں کیسے اپنی انکم بڑھا سکتا ہوں تو ہمارا جو دماغ ہے وہ سولوشن دینا شروع کر دیتا ہے. ایسے 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 یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ کر سکتے ہیں. مگر جب آپ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی ہے اور میں بیچارہ کیا کر سکتا ہوں سوائے پسنے کے، تو میں پسنے کے لیے تیار ہوں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت پریزنٹ مومنٹ میں پسنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ہم پسیں گے. سو ایسے ہی اوور آل تمام صورتحال میں ہی، تمام تر صورتحال میں ہی ہمیں جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اس وقت ہم کر کیا سکتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ سائنس کیا ویریفائی کرتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی، کچھ مسئلوں میں ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس نے ویریفائی کیا ہے، کیونکہ ہم اس مسئلے میں اکیلے نہیں ہوتے. جیسے نشے کی بیماری ایک مسئلہ ہے، تو نشے کی بیماری میں آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں یا آپ کوئی پہلے فرد نہیں ہیں، تو پھر آپ کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے کبھی کوئی جو لوگ نشے کی بیماری میں آئے ہیں تو اس میں سے جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں تو وہ فیملیاں کیا کرتی ہیں. وہ گوگل سے ڈیٹا مل جاتا ہے. ان کے والدین کیا کرتے ہیں، ان کے بہن بھائی کیا کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے کیا کرتے ہیں. تو آپ بھی وہی کرنے کے بجائے اس کے کہ آپ نئے تجربات کریں. عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ چلو میں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیتا ہوں. جیسے ابھی آج میں ایک فیملی سے ملا جو ہمارے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن سے آئے تھے اور ان کا بھائی نشے کی بیماری کا شکار تھا. تو وہ ساری بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک کوشش کر کے دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جی کیا؟ پھر تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی شادی کرا دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کرنا چاہیں سو بسم اللہ، مگر اس کوشش کا فائدہ خدا کوئی نہیں ہوتا. میں نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، مگر پھر بھی کیونکہ آپ کا بھائی ہے آپ جو کرنا چاہیں کر لیں. سو ایسے ہی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی بھی مسئلہ آئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے ماضی میں کچھ لوگ اس مسئلے سے گزرے ہیں تو کون لوگ ہیں جو کامیابی سے نکل گئے اور انہوں نے کیا کیا. اور وہ آج کل کے دور میں بڑی آسانی سے ڈیٹا مل جاتا ہے گوگل سے. تو پھر آپ بھی وہی کریں، نہ کہ آپ نیا تجربہ کریں. جیسے تھامس ایڈیسن نے بلب بنا دیا اور اس کا طریقہ بتا دیا، اور اب اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ نئے طریقے سے بلب بنانے کی بجائے تھامس ایڈیسن سے ہی سیکھ لیں کہ کیسے بنا اور بنا دیں بلب، وہ بھی بنا لیں بلب. سو ایسے ہی جو بھی مسئلہ آئے تو پہلے یہ دیکھیں کہ کیسے، یعنی کہ ماضی میں لوگ آتے تھے وہ کرتے تھے، پھر آپ صرف وہی کریں. نہیں، اور سائنس کیا ویریفائی کر رہی ہے صرف وہی کریں، نہ کہ آپ اپنے طور پر کوئی نئے تجربات کرتے رہیں اور نتیجے کا نہ سوچیں نتیجہ کیا ہوگا. کیونکہ جو اپرووڈ میتھڈز ہوتے ہیں ان کا نتیجہ بیان ہوتا ہے. اپرووڈ میتھڈز کا نتیجہ بیان ہوتا ہے، اور ویسے بھی نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی کو نہیں دیا. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ اچھے کام کا اچھا نتیجہ دیتا ہے، برے کام کا برا نتیجہ دیتا ہے. بٹ میں بڑے یقین اور اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ سول ہارٹیڈلی، بغیر ڈرے، بغیر جھکے، بغیر پریشان ہوئے، پورے اعتماد کے ساتھ سائنس کو فالو کریں گے تو ہوپ فلی اچھا نتیجہ ہی آئے گا. مگر اگر آپ کچھ سائنس کو فالو کریں گے اور کچھ جو ہے
اپنے دل کو فالو کریں گے، کیونکہ نشے کی بیماری میں عموماً والدین کا دل بھی تو ہوتا ہے، تو کچھ اپنے دل کو فالو کریں گے تو پھر کوئی نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ سائنس میں نتیجہ، علاجوں میں نتیجہ 100% کے بعد ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، 90 کے بعد بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے، 80 کے بعد بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ میں آدھا بٹن دبا دوں تو ہو سکتا ہے پنکھا چل جائے، یا 75% بٹن دبا دوں تو ہو سکتا ہے پنکھا چل جائے، ہم پورا بٹن ہی دباتے ہیں تو پنکھا چلتا ہے۔ سو ایسے ہی نشے کی بیماری کے علاج میں ہے کہ جب فیملیز پورا سائنٹیفکلی جو کیا جا سکتا ہے وہ کرتے ہیں تو پھر کچھ نتیجے کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، مگر اگر کچھ کر لیا، کچھ مریض کی بات مان لی تو پھر کوئی امید نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے، بلکہ مسائل بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے ہمیں ایک چیز کرنی ہے کہ یہ جو مسئلے کا ورڈ ہے اسے ہمیں چینج کرنا ہے، تو آپ لوگ اپنے مائنڈ سے تھوڑے سے کریٹ کریں جو کہ پازیٹیو ورڈ ہوں، یعنی آپ چھانے ذرا سا اپنا دماغ کہ آپ کے ذہن میں مسئلے کو ہٹا کے ریپلیسمنٹ کیا کیا ورڈس ہو سکتے ہیں۔ چیلنج ایک ورڈ ہو سکتا ہے، اور اپرچونیٹی ہو سکتی ہے۔ کس نے بولا ہے اپرچونیٹی؟ جاوید نے بولا ہے، گڈ۔ اور کیا ورڈ ہو سکتا ہے؟ اپرچونیٹی کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، مواقع جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آزمائش کہا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نیڈ فار امپروومنٹ کہا جا سکتا ہے، مسئلے کے ورڈ کو ریپلیس کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ مسئلے کو ہٹا کے ان چیزوں کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو ذہن میں تھاٹ آتی ہے نا وہ فوراً چینج ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے سنا جب کبھی کال آتی ہے ہماری اور اگلا بندہ یہ کہے کہ یار بڑا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کا جواب آگے سے کیا جاتا ہے؟ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ، اتنا بھی برا کچھ نہیں ہوا۔ تو اصل میں ہمارا نا یعنی جو ورڈس ہوتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں، یعنی ہم جو لفظ نکال رہے ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں۔ ایک دو چیزیں یہاں پر اور ہیں جو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اسے چینج کر لیں، جنہیں ہم کہتے ہیں لو انرجی ورڈز، یعنی اگر ہم کسی بھی سچویشن کو فیس کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں ڈاؤن پر لے آتے ہیں، جیسے کہ مصیبت ہو گئی ہے یہ، یا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے، یعنی اس ورڈ کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ وری کو آپ کس سے چینج کریں گے؟ ورینس اگر ہمیں ہو رہی ہو، یعنی پریشانی ہو رہی ہو، تو اس کا پازیٹیو ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ پریشانی، آزمائش، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی ورینس اگر کسی بندے کو ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں آپ کا ذکر کر دوں۔ اویس کی مدر آیا کرتی تھی ہمارے پاس نا، تو ایک بات کہتی تھی وہ کہ مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، اویس ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اویس ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اچھا، میں ان کے سیشنز نا کنڈکٹ کیا کرتی تھی، تو یہ شروع میں بھی یہی بات کہتی تھی، بیچ میں بھی یہی بات کہتی تھی، اینڈ میں بھی یہی بات کہتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ آگے چلی، تھوڑے سے ہمارے سیشنز ہوئے، 2-4 سیشنز کے بعد نا پھر انہوں نے وہی سوال کیا کہ جو ہے وہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اویس ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنا پریشان ہو رہی ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا شروع کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں تو یہی سوچتی رہتی ہوں دن بھر کے، پتہ نہیں کیا کرنا ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا، جب آئے گا تو کیا بولے گا۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ مطلب آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو کہنے لگی کہ بس سیشن لینے آ رہے ہیں ہم آپ کے، آپ جو ہمیں سناتی ہیں ہم وہ سنتے جاتے ہیں، اور اسی طرح کے انہوں نے آنسر کیا۔ اچھا، ایک ہی میں نے ان کو یہ کہا اگر آپ اتنا پریشان ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ایک چیز کریں کہ اس کا سولوشن ڈھونڈیں، کیونکہ وہ تو یہاں پہ اچھا ٹرینڈ ہو رہا ہے اور اس کا یعنی اس کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے، اس کی فزیکل ہیلتھ بھی بہتر ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گی اور آپ پریشان رہیں گی تو پھر آپ اویس کو ہینڈل بھی نہیں کر سکیں گی۔ تو آہستہ آہستہ کہیں جا کے، لیکن تھوڑی دیر سے امپرومنٹ آ رہی تھی، لیکن آئی ضرور، اور آج دیکھیں بالکل ریلیکس ہیں، آج یہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ریلیکس ہوں۔ لیکن بہت سارے ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہ اس چیز کو یعنی ورینس کو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو کے وہ ایکشنز ہی نہیں کر پاتے جس کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ ورینس کو چینج کر سکتے ہیں، ریپلیس کر سکتے ہیں کیئر کے ساتھ۔ اگر آپ فکر مند ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کیئر کی طرف آ جائیں۔ کیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ اس شخص کے لیے وہ ساری چیزیں کریں گے جو کہ اس کو بہتر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مجھے اس کی کیئر ہو رہی ہے، اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو اس کو کس سے ریپلیس کرنا چاہیے؟ آپ یہ کہیں کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، تو آپ اسے اپنے آپ کو کیا ورڈز کہہ سکتے ہیں جس سے آپ کو یعنی کہ انرجی جو ہے وہ آپ کی اپ ہو نہ کہ ڈاؤن ہو۔ غصے کے لیے ایک پازیٹیو ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟
रोके खत्म कर देते हैं। क्या रोके ख़त्म कर दो? अच्छा, इसके अलावा शैतान से पनाह मांगे, शैतान से पनाह मांगे, ठीक है। आपने शैतान हाँ, रिलैक्स हो जाएं। अगर हम रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छा एक और जो है वो बड़ा ही डाउन एनर्जी वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज़। मुझे समझौता करना पड़ रहा है। समझौता तो हमारी ज़िंदगी में है और क्या कर सकता है, बंदा समझौता ही करता है। तो ये समझौता वर्ड जो है वो आपकी एनर्जी को डाउन करता है, आपको खुश नहीं करता। समझौते का मतलब ये होता है ज़बरदस्ती आपने कोई गाड़ी चलाई हुई है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? खामोशी, खामोशी? नहीं, खामोशी तो इसका हल नहीं है। अल्लाह की रजा से अल्लाह की रज़ा, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। इसका हेल्दी वर्ड क्या हो सकता है? स्ट्रगल। अच्छा, इसका एक हेल्दी वर्ड है कॉपरेशन। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, यानी समझौते करने पे उतर आएँ, तो इससे बेहतर ये होता है कि आप ताउन करने पर उतर आएँ। और ताउन से मुराद क्या है कि हंसी खुशी मैं आपको अपना 50% दे रही हूँ, हंसी खुशी आप मुझसे अपना 50% मुझे दे रहे हैं। तो इसका मकसद क्या हो गया कि हम दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अब खुशी खुशी एक चीज़ के ऊपर आमादा हो गए। हो सकता है हम खुशी खुशी आमादा हों, लेकिन हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? समझौता। यानी हमारे वर्ड्स गलत होते हैं। कभी कभी हम वर्ड्स का इंतखाब अच्छा नहीं कर रहे होते। आज में जिए, आज को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। आज जो कुछ भी आप कर सकते हैं अच्छे के लिए वो करें और कल का ना सोचें। और जो माजी में कुछ कमी कुताहियाँ खराबियाँ रह गई हैं तो रह गई हैं, अब उसको तो एडिट नहीं किया जा सकता, माजी में जाके कुछ नहीं किया जा सकता, उनसे सीखा जा सकता है। बस कि उनसे सीख लिया आपने कि माजी में मुझसे ये कुछ कमी हुई, कुछ गलती हुई, कुछ कोताही हुई। और सबके माजी में ही कुछ कमियां कोताहियां गलतियां हैं, क्योंकि इंसान कुछ गलतियां करके ही सीखता है। गलतियों के लिए जो बेस्ट वर्ड है गलतियों के रिप्लेसमेंट के लिए वो करेक्शन है, कि गलतियां एक्चुअली करेक्शन के लिए आती हैं, गलतियां आती हैं हमें करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए। सो आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है, आपने आज में जीना है। अगर आपको कोई मसला आ गया है, जैसे हम सबको एक मसला है नशे की बीमारी का, तो हम सब एक नशे की बीमारी से फाइट कर रहे हैं, तो हम कैसे आज नशे की बीमारी को फाइट करने के लिए मरीज को साइंटिफिकली डील कर सकते हैं, वो करना है। बाकी कल क्या होगा, फिर वो क्या करेगा, फिर वो कैसे करेगा, वो ठीक होगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर होता क्या है कि जो आप अभी कर सकते हैं आप वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ फेयर है, और अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ फेयर कुछ नहीं होता, फिर आप सिर्फ डरते ही हैं। आपने डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, बस जो करना है वो अभी करना है। तो सवाल अगर इस बारे में आप करना चाहें तो ज़रूर करें। वरीड होने के, मैंने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया था, स्टॉप वरीइंग स्टार्ट लिविंग। परेशान होना छोड़ें, जीना शुरू करें, क्योंकि परेशानी में जीना नहीं है। और अल्लाह पे तवक्कल भी रखना चाहिए। कुछ चीज़ें अल्लाह ने अपने पास रखी हैं, उनके बारे में तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए। वो चीज़ें अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बांट रहा है। ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, रिज़्क़, वो अल्लाह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बांट रहा है। और अल्लाह बहुत बेहतर जानते हैं कि किसको कितना देना है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा मुनसिफ कोई नहीं हो सकते और अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी कोई नहीं हो सकते। हमने भी ह्यूमन जो हम अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज कर सकते हैं वो करते रहना है, कल का कोई पता नहीं है।